بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار قاضی۔ نیب کی کارکردگی زیرو مگر چیئرمین نیب ہیرو۔ حکومت نے نیب کے مسودے میں چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز دے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی فرمائش کی جا رہی ہے؟ کیا داخلی اور خارجی حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ موجودہ چیئرمین نیب کو ان کی ملازمت پر برقرار رکھا جائے، یا پھر ان کی مبینہ ویڈیو میں پرفارمنس بہت شاندار تھی تو اس پر انہیں آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے، مگر مدت ملازمت میں توسیع کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یا پھر یہ سمجھا جائے کہ جو کام ثاقب نثار نہیں کر سکے وہ کام چیئرمین نیب نے کر دکھایا ہے؟ جسٹس ثاقب نثار کو تو ایکسٹینشن نہیں ملی تھی، حالانکہ حکمران جماعت کے لیے ان کے دل میں محبت کا جو سمندر بہتا رہا ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کی موجوں کی زد میں آ گئے تھے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو موجودہ چیئرمین نیب نے بھی بہت سے لوگوں کو کم از کم غوطے تو دلا دیے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ جان سے بھی چلے گئے، اور کئی افراد کا خون ناحق بھی ان کے دامن پر داغ کی شکل میں چمک رہا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ چیئرمین نیب حکومت کی توقعات پر پورے اتر رہے ہیں، اس لیے انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کی فرمائش کی جا رہی ہے۔ نیب کے بارے میں یہ تاثر پہلے سے موجود ہے کہ وہ حکومتی احکامات کے تابع ہے، اور حکومت جسے چاہتی ہے نیب کے ذریعے اس کی گردن پکڑ لیتی ہے، اسے گھٹنوں کے بل لے آتی ہے۔ نیب میں اور اس تھانے دار میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا جو علاقے کے چودھریوں یا جاگیرداروں کے اشارے پر چلتا ہے اور چودھری کے مخالفین کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، انہیں سبق سکھا دیتا ہے۔ اسی طرح کا سبق نیب نے حکومت کے مخالفین کو بھی سکھا دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع سے اس بات کا بھی پول کھل گیا ہے کہ حکومت کا احتساب کا بیانیہ نیب کی وجہ سے ناکام ہوا۔ پچھلے چند روز سے حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ نیب کی ناکامی حکومت کی ناکامی ہے، اور نیب کی وجہ سے حکومت کا احتساب کا بیانیہ ناکام ہوا ہے۔ تو حکومت اور اپوزیشن میں نیب کے درمیان نیب کے ترمیمی مسودے پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ترمیمی مسودے کے مطابق نیب آرڈیننس کے سیکشن 6 سے ناقابل توسیع کا لفظ نکالا جائے گا۔ نئی ترمیم کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا سکے گی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی جا سکے گی۔ مسودے کے مطابق سیکشن 7 اور 8 میں مدت ملازمت میں ناقابل توسیع کا لفظ نکال دیا جائے گا، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے چیئرمین نیب اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں میں توسیع نہیں تھی۔ ترامیم کے تحت وفاقی اور صوبائی ٹیکس اور لیوی کے معاملات نیب کے اختیارات میں نہیں رہیں گے۔ مسودے کے مطابق ٹیکس سے متعلق انکوائریز کے اختیارات متعلقہ حکام اور وزارتوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ ٹیکس اور لیوی کے معاملات نیب عدالتوں سے فوجداری عدالتوں کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ ٹیکس اور لیوی کے معاملات کے لین دین کا عوامی عہدہ رکھنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مالی فائدہ لینے کے سوا حکومتی منصوبے یا اسکیم میں ضابطے کے نقائص عوامی عہدہ رکھنے والے پر لاگو نہیں ہوں گے۔ مسودے کے مطابق یہ مسودہ حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، جس کے مطابق رپورٹ دینے پر عوامی عہدہ رکھنے والے کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی جب تک مالی فائدے کے ثبوت نہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مسودے کی کاپی اپوزیشن جماعتوں کو دے دی گئی ہے۔ مجوزہ مسودہ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ آج حکومت اور اپوزیشن اس حوالے سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، مسئلہ یہ ہے حکمران جماعت ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ نیب کی وجہ سے ان کا احتساب کا بیانیہ ناکام ہو گیا ہے اور نیب کی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے۔ حکومت اپنی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار نیب کو ٹھہراتی ہے، جو کمزور کیس بناتے ہیں، انویسٹیگیشن بھی صحیح نہیں کرتے، لوگ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نیب میں اتنی خامیاں خرابیاں موجود ہیں، سپریم کورٹ بھی بتا چکی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری اس محکمے کے سربراہان پر لاگو نہیں ہوتی؟ حکمران جماعت اگر نیب کو اپنے بیانیے کی ناکامی کا ذمہ دار سمجھتی ہے اور قرار دیتی ہے تو پھر چیئرمین نیب اس ذمہ داری سے کیسے بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ اور پھر چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی آخر ایسی حکومت کو کیا جلدی ہے؟ ہاں سب تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نیچے جو بھی خرابی ہو اوپر جو شخص بیٹھا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو پھر چیئرمین نیب اور ڈپٹی چیئرمین نیب کیسے پاک صاف ہو سکتے ہیں؟
اور نیب کے حوالے سے حکومت کا اپنا نیریٹو کیا ہے؟ غصہ ہے، کنفیوژن ہے، یا پھر کہنے والے جو کہتے ہیں ان کے مطابق کرونا کے خلاف اقدامات کی آڑ میں عوام سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے؟ کشمیر میں بھی بھارتی فوج نے عید کے اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے، تو ہمارے ہاں عید پر سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر لوگوں کو خوشیوں سے اور کاروبار سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جب لاک ڈاؤن لگانا چاہیے تھا اس وقت عوام کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ جب خلق خدا یہ کہتی تھی کہ کچھ دن اور لاک ڈاؤن لگائے رکھے تو ہاں سب کہتے تھے مجھے غریبوں کا بڑا خیال ہے اور میں چاہتا ہوں لوگ کاروبار کریں۔ تو چھوٹی عید جو ہم نے جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں اس وقت عوام کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور ایک طویل لاک ڈاؤن کے بعد جب لوگ باہر نکلے تو ایک فطری عمل تھا، لوگ بازاروں پر ٹوٹ پڑے، رش ہوا۔ عید الاضحیٰ پر لوگ بازاروں اور مارکیٹوں میں امڑ رہے تھے، تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان عوام کو بھگتنا پڑا۔ کرونا تیزی سے پھیلا، درجنوں گھر اجاڑ دیے، اموات اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، عوام کو جہالت تک کے خطابات سننا پڑے، ان پر مسلط لوگوں نے انہیں کھری کھری سنائی۔ یعنی جتنی باتیں عوام کو کرونا کے حوالے سے حکومت نے سنائی یا حکمران طبقے نے سنائی، بلکہ سبھی نے سنائی، تو لوگ اپنی غلطی کا احساس کر کے خاموش رہے۔ لوگوں نے پابندیوں کو فالو کیا اور باقی پابندیاں چھوڑے، لیکن ماسک والی احتیاط کو تقریباً 90-95% لوگوں نے اپنا لیا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو ماسک ضرور لگاتے ہیں۔ تو لوگوں کو خود حکومت نے کرونا کے ساتھ جینے کا سبق دیا، یعنی پہلے لاک ڈاؤن لگایا اور پھر یہ کہا کہ جی لاک ڈاؤن اشرافیہ نے لگایا، ہم لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے تھے، پھر یہ کہا لاک ڈاؤن کے ساتھ ہی جینا پڑے گا۔ لوگوں نے وہ سبق پڑھ لیا، سیکھ لیا، اور کرونا کے ساتھ ہی بازار کھلے، کاروباری زندگی دوبارہ چلا، محدود پیمانے پر ہی صحیح۔ فاقہ کشی سے تنگ عوام نے تمام پابندیوں کو فالو کر کے کرونا کے ساتھ جینا شروع کر دیا کہ چلے کچھ نہ کچھ گھر کا خرچ چلے گا۔ اوقات کار کم صحیح، یعنی بازار کھلنے کی ڈیوریشن جو کہ پہلے 24 گھنٹے بھی کھلتے تھے یا صبح 9 سے کم از کم رات 11-12 بجے تک کھلتے تھے، وہ کم کر دیے گئے۔ لوگوں نے یہ پابندی بھی مان لی، شام 7 بجے دنیا کاروبار بند کر کے گھروں کو لوٹ جاتی ہے، تو حکومت جہاں چاہتی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر گلیاں بازار بند کرا دیتی ہے، اور پولیس کو اس صورتحال میں مال بنانے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی کسی دکاندار سے پیسے اینٹتے ہیں اور کسی اور سے پیسے اینٹتے ہیں۔ تو اس بار لوگ SOPs کے ساتھ عید منانے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، کیونکہ حکومت نے کیا رکھا تھا کہ اگر لوگ تیار نہ ہوئے تو لاک ڈاؤن لگا دیں گے۔ تو بازاروں میں کوئی گہما گہمی، کوئی افراتفری، کوئی ہجوم نظر نہیں آیا، اس کے باوجود لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ یعنی عیدوں پر اتنا کاروبار ہوتا ہے کہ شاید سال بھر ہمارے یہاں اتنا کاروبار نہیں ہوتا۔ اس بار پنجاب بھر میں پابندی لگا دی گئی ہے، اب باقی صوبوں کو تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ عید کے ایام میں بند رہے گا، اور آج رات سے یعنی پیر کی رات سے 5 اگست تک کاروبار اور تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں گی۔ عید پر سرکاری جو تعطیلات ہیں وہ 3 تعطیلات ہیں، تو زیادہ کر دینی چاہیے تھی۔ اگر آپ نے 10 دن بند رکھنا کاروبار تو پھر سرکاری تعطیلات بھی زیادہ کر دیتے۔ اب 3 چھٹیوں والے اور جن کی 10-12 چھٹیاں یعنی کاروبار بند ہے، یہ سب گھروں پر قید رہیں گے۔ تفریحی مقامات تک بند کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ عید خوشی کا نام ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کے جو مذہبی تہوار ہیں اسے عید کہا جاتا ہے۔ تو 2 عیدیں ہماری، چھوٹی عید اور بڑی عید، اور ایک ہم مناتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم کی جو پیدائش کا دن ہے، وہ ہم عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوشیاں ہیں، اگر ہماری خوشیاں ہی چھین لی جائیں گی تو پھر کس چیز کی عید؟ عید سے زیادہ عید کے ایام کو سوگ میں بدلا جا رہا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تفریحی مقامات، ہوٹل، ریسٹورنٹس، پارک سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، جبکہ عام دنوں میں جبکہ کرونا بہت عروج پر تھا تو یہ سب کھلے ہوئے تھے۔ اب تو خود حکومت مان رہی ہے کہ کرونا کم ہو گیا ہے، کیجبلٹی کم ہو گئی ہے، تو آپ نے سب کچھ بند کر دیا ہے۔ تو میرے نزدیک جب پہلے لاک ڈاؤن ختم کیا وہ درست نہیں تھا، اور اب لاک ڈاؤن لگا دیا ہے یہ درست نہیں، یہ عوام کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ ان ایام میں تو دکانیں کھلی رہنا چاہیے تھی کہ عوام آسانی سے خریداری کر سکے، اور عید کے ایام میں گروسری نہیں خریدی جاتی، اچھے کپڑے، جوتے اور اس طرح کی چیزیں خریدی جاتی جن سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، تاجروں اور دکانداروں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، یعنی جن کے کرائے تک وہ نہیں نکال پا رہے۔ اس کے برعکس عید پر پابندی لگا دی گئی ہے
جس سے میرا خیال ہے کہ عوام کے مذہبی جو منفی جذبات ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اب جن کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے 24 گھنٹے، ان میں تمام میڈیکل سروسز ہیں، فارماسیوٹیکلز ہیں، فارمیسیز ہیں، ٹائر پنکچر کی دکانیں ہیں، آٹا چکی ہے، پوسٹل کوریئر سروس ہے، اور اس کے علاوہ ڈرائیور ہوٹل ہیں، پیٹرول پمپ ہیں، آئل ڈپو ہیں، LPG آؤٹ لیٹ ہیں، فلنگ پلانٹس ہیں، ایگریکلچر مشینری ہے، ورک شاپس ہیں، اس کے علاوہ اسپیئر پارٹ کی دکانیں، پرنٹنگ پریس، کال سینٹرز، 50% سٹاف کے ساتھ، اس کے علاوہ ٹیک اوے والے جو ریسٹوران ہیں، ہوٹل ہے، یہ سارے کھلیں گے۔ ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ 24 گھنٹے کی گئی ہے۔ گروسری سٹور، بیکریز، کریانہ سٹور، فروٹ ویجیٹیبل شاپس، چکن میٹ یعنی مرغی کے گوشت کی دکانیں اور بڑے چھوٹے گوشت کی دکانیں، اور ملک شاپ اور تندور، یہ ان ایام میں کھلے رہیں گے۔ ان کا دورانیہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ انٹر سٹی اور انٹر ڈسٹرکٹ پبلک ٹرانسپورٹ یہ 24 گھنٹے کے لیے کھول دی گئی۔ تو ٹرانسپورٹ پہ پابندی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اشیاء ضروری کی چیزیں ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جن چیزوں سے آپ کو پلیئر ملنا ہے، خوشی ملنی ہے، جن سے کاروبار فلرش ہوتا ہے، چلتا ہے، جس کے بارے میں دعوے کیے جاتے تھے کہ جناب غریب یہ کاروبار کھولے گا تو غریب کے گھر جو ہے وہ فاقہ کشی کم ہوگی، تو ان کو ایک بار پھر جو ہے اس نہج پہ ڈال دیا گیا۔ تو یہ ہے جی کہ پنجاب میں آج رات سے لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ گو میں اس کے سمجھتا ہوں کہ درست قدم نہیں ہے، لیکن حکومت کا حکم ہے، اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ آگے بڑھتے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں مجاہد بریلوی صاحب، وہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی بات کر رہے ہیں۔ 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا اور یہ الیکشن PTI نے جیتا آج سے 2 سال پہلے۔ 2 سال مکمل ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو الیکشن جیتے ہوئے، لیکن تحریک انصاف نے نہ اپنی جیت کی کوئی سالگرہ منائی۔ پہلی مرتبہ فیڈرل گورنمنٹ میں اقتدار میں آئے ہیں تو دوسری سالگرہ منانی تو بنتی تھی، لیکن نہیں منائی۔ کیوں نہیں منائی؟ ظاہر ہے بہت پریشر ہے اور بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں حکومت کی کارکردگی اور گورننس کے حوالے سے۔ مجاہد بریل بھی اس کا انالیسس کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ اگر آپ پاس کے تمام حکمرانوں کو دیکھیں تو میں بہت انفرادی طور پر بہتر سے حکم کا کس بتائیے پرائم منسٹر نے ملک کے کوئی شوکت خانم جیسا ادارہ بنایا ہو، نمل جیسا ادارہ بنایا ہو، یا کرکٹ کی صورت میں دیا ہو؟ دیکھ لینا ایک انڈیویجولس کو آپ ان لوگوں کے۔ تو اسی طرح انہوں نے جتنی دور حکومت کی ہے، ایک اچھی بات ہے ان کی ذات سے وہ ان کا بیٹا کوئی نہیں بننا چاہتا ہو یا کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو جو ایک میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آج 2 سال کنسیڈر کر رہے ہیں، مثبت پہلو اگر لوگوں کو دکھائیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ منفی گفتگو تو ہم 2 سال سے کر ہی رہے ہیں نا خان صاحب کے لیے۔ اور دوسرے ایک بات ہے، انہیں واپس نہیں آنا ہے جو چلے گئے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، انہیں ووٹ نہیں دیں گے لوگ دوبارہ۔ یہ جو اگر پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ شریف دوبارہ آ جائیں گے، چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، مجھے ہم یہاں پر ایک تجزیے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دیکھیے کوئی مانے یا نہ مانے، نواز شریف وہ لیڈر ہیں جو 8-10 سال جلا وطن رہنے کے باوجود لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلے، اور آج بھی اگر پنجاب میں الیکشن کرا کے دیکھ لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے باوجود کہ 2 سال پہلے مسلم لیگ نون مکمل طور پر دیوار سے لگ چکی تھی، قیادت جیل میں تھی اور طاقتور حلقے دوسری طرف کھڑے تھے، نواز شریف کی جماعت الیکشن سے باہر نہیں ہوئی، تو آج لوگ نواز شریف کو پہلے سے زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بڑی مشقت کر کے، بڑی محنت کر کے نواز شریف کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بری گورننس کی وجہ سے لوگ نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون آج بھی پنجاب کی سب سے مقبول پارٹی ہے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ ہاں صاحب نواز شریف کو پنجاب میں ریپلیس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سیاست کو ذاتی لڑائی میں تبدیل کر کے اور کاروبار دشمنی اقدامات سے لوگوں کو میرے نزدیک خاصا مایوس کیا ہے۔ ہاں صاحب نے اس سے بھی زیادہ یوتھ کو مایوس کیا ہے، یوتھ کا نعرہ لگایا تھا، آج یوتھ مکمل طور پر اگنور ہو چکی ہے۔ یعنی حد یہ ہے کہ ایک گیم ہے PUBG، اس پہ سپریم کورٹ نے پابندی، ہائی کورٹ نے پابندی ہٹا دی ہے، لیکن گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے۔ تو یوتھ کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، یوٹیوب، PUBG اور اس طرح کے اور 2-4 پلیٹ فارم، یہ سارے آج کی جدید نسل یوز کرتی ہے، ان سب پہ پابندی لگ رہی ہے۔ تو لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، اس لالی پاپ دے کر بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں پہ ٹائیگرز آ جاتے ہیں، کہیں پہ کچھ آ جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر یوتھ کے لیے کچھ نہیں ہوا۔
تو خان صاحب کے فلاحی کاموں کو ہمیشہ کریڈٹ دیا جاتا ہے. اس میں بھی ایک سوال ہے, ایک اور رخ ہے کہ اگر خان صاحب شوکت خانم نہ بناتے, نمل یونیورسٹی نہ بناتے اور کرکٹ میچ نہ جیتے تو آج الیکشن لڑنے کی بنیاد کیا بناتے؟ تو ان کی امیج بلڈنگ بنیادی طور پر دو چیزوں کی ہے, ایک شوکت خانم اور ایک جو انہوں نے یونیورسٹی بنائی اور ورلڈ کپ. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ کہ نہ وہ قانون جانتے ہیں, نہ وہ کوئی بزنس کرنا جانتے ہیں, نہ انہیں سرکاری فائلیں پڑھنا آتی ہیں, نہ حکومت چلانا جانتے. تو مثبت پہلو آپ جتنے مرضی تلاش کر لیں, منفی پہلو ان پر حاوی ہو جاتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں تجزیہ نگار, کالم نگار حسن نثار صاحب. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. پروگرام تھا سلیم صافی صاحب کے ساتھ میرا, تو ان کے ایک سوال کے جواب میں میں نے یہی کہا کہ نہ میں مایوس ہوں نہ میں پر امید ہوں, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں مایوس بھی ہوں لیکن میں نے امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا, اور میری کیفیت پینڈولم جیسی ہے. پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں وہ کلاکس ہوتے تھے, وہ یوں ہی جھولتا تھا پینڈولم. تو میں نے کہا میں امید اور مایوسی کے درمیان کھڑا ہوں, کھڑا نہیں ہوں, جھولے لے رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, کسی پٹی بات ہے کیا پھر کرنی, کہ وہ سرپرائزز دینے کا اہل ہے وہ آدمی. ورلڈ کپ سے لے کے پی ٹی آئی تک, بیچ میں نمل بھی ڈال لو, شوکت خانم بھی ڈال لو, اس نے ہمیشہ بھاری اکثریت کی رائے کو غلط ثابت کر کے دکھایا ہے. اب یہ چونکہ ظاہر ہے کوئی کرکٹ نہیں ہے, یہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے, یہ ایک کالج نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کھڑا کرنا نہیں ہے, یہ ایک انتہائی گورننگ اینڈ ان گورنبل کنٹری. تو اس لیے ظاہر ہے اس میں ٹائم کا, اور ویسے بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, مجھے اس جمہوریت سے نفرت ہے, سچی بات ہے, کراہت آتی ہے, لیکن جب تک یہ ہے تب تک تو اس کے تقدس کا کچھ تھوڑا بہت خیال کرو. ایک ٹرم مکمل اس لیے کرنی ضروری ہے کہ میرا بھی شوق پورا ہو جائے, شجیہ آپ کا بھی شوق پورا ہو جائے, عوام کا بھی پورا ہو جائے. کل تک جو لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ خان صاحب اگلے 10-20 سال حکمران رہیں گے, اب وہ لوگ یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ کم از کم خان صاحب کو 5 سال ہی پورے کرنے دے. سوال یہ ہے, خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے سے کون روک رہا ہے؟ اپوزیشن کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں, کوئی جان نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو وقت سے پہلے رخصت کر سکے. طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ایک پیج پر ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ خان صاحب کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ گورننس اور حکومت چلانے میں ناکامی ہو سکتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ سو کالڈ دانشور خان صاحب کے لیے کس سے این آر او مانگ رہے ہیں؟ اپوزیشن جماعتوں سے, یا پھر طاقتور حلقوں سے, یا پھر عوام سے این آر او مانگا جا رہا ہے؟ ابلتے ہوئے لاوے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں, اقتدار کسی کا شوق پورا کرنے کی چیز نہیں کہ ہمیں شوق ہے ہمیں وزیر اعظم بنا دیں, ہمیں شوق ہے 5 سال یہ حکومت رہے. نہ ہی اقتدار کو تجربات کی بھیٹ چڑھنا چاہیے. ایک ملک اور 22 کروڑ عوام سٹیج پر ہیں. جس طرح ہر شعبے میں میرٹ کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسے بھی میرٹ پر ہی دیکھنا چاہیے. تو 5 سال وہ حکومت رہتی ہے جو کم از کم اس کا میرٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں انہیں ہینڈل کر لیں. بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہو رہے. دانشور تجزیہ نگار ایاز امیر صاحب بھی گفتگو کر رہے تھنک ٹینک میں, ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. کالم نگار ہیں ایاز امیر. جی اب وہ بار بار اچھا نہیں لگتا کہ ہم پنجاب کا ذکر کریں, کے پی کے. وہ کے پی کے جو صاحب ہیں, سچی بات ہے آج تک نہیں پتا چلا ان کا حدود اربا کیا ہے, وہ ہیں کون, بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کے. کہ امپورٹنٹ صوبے کے چیف منسٹر ہیں. یہاں پہ پنجاب میں جو ہے, پنجاب میں اتنا کچھ ہم
सरदार उस्मान बुज़दार के बारे में कह चुके हैं कि वो अच्छा नहीं लगता कि बार बार दोहराएं, लेकिन ये जो है ये माठी और हॉली टीम जो है वो कर नहीं सकी। वो सारी उम्मीदें जो थी, इनके जो सपोर्टर्स भी थे, उनके दिल भी अब बैठ गए हैं। 2018 और 2020 में आपके ख्यालात बदल चुके हैं याद साहब इन शॉर्ट? नहीं, मेरे ख्यालात नहीं बदले। मेरे कहाँ से आप वो खामखा एक वो तबसरा आप वो चस्पा करें, कौन सा है? हम कहते थे कि पुराने जो हैं उन्होंने ये किया। 2018 से पहले ये था ना कि उन्होंने तबाह कर दिया। मैं आज भी कह रहा हूँ तबाह किया है, मेरा कोई व्यूज बदले तो नहीं है। मैंने शुरू ही आपसे किया कि उनकी तबाहकारियों से जगह बनी इमरान खान के लिए। मेरे व्यूज कहाँ चेंज हुए हैं? मेरे व्यूज बिल्कुल चेंज नहीं हुए। मैं तो इयादा करता हूँ कि इमरान खान की नाकामी का ये मतलब नहीं है कि आप कहें ओहो इमरान खान, वो जो नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा था, नून लीग ने पता नहीं कौन से सोने की सड़कें और वो नहरें बना दी थी। ये बिल्कुल मैंने ना तब कहा था। देखिए, मुखालिफ की खूबियों का इतराफ़ करना बड़े ज़र्फ का काम होता है और ये काम बड़े लोगों का होता है। यानी जो बड़े दिल वाला होता है वो ये बड़ा काम करता है। छोटे ज़हन वाले लोग कभी अपने मुखालिफ की अच्छी बात को नहीं मानते, ना ही वो कभी अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकल सकते हैं। जो लोग ये तो समझते हैं कि हाँ सब कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हो रहे हैं, वो ये मानने से क्यों घबरा रहे हैं कि उनकी नाकामियों की वजह वो स्टैंडर्ड है, वो मेयार है जो पिछले सेट करके गए हैं। यानी GDP 5.8% और रुपया अगर इस्तेकाम या मुस्तकम रहता है, उसमें बेहतरी आती, तो फिर इसे कामयाबी समझा जाता। तो ये स्टैंडर्ड तो नवाज शरीफ सेट कर गए थे, लेकिन चूंकि ये हुआ नहीं तो फिर इसे नाकामी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? तो अगर इमरान खान साहब की हुकूमत का तकाबली जायजा लेना हो तो आखिर किससे तकाबली जायजा लिया जाएगा? साबका हुकूमतों से या फिर किसी पड़ोसी मुल्क से उनका तकाबली जायजा लिया जाएगा? तो जाहिर है ये तकाबली जायजा हम अपनी साबका हुकूमतों की गवर्नर से ही ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी से तो खान साहब का मुकाबला नहीं किया जा सकता, न करने की जरूरत है। तो एक तरफ आप ये कहें कि हुक्मरान जमात नाकाम हुई, तो फिर ये बता दें कि किसके मुकाबले में नाकाम हुई। अगर नवाज शरीफ ने कारकर्दगी के मेयार ना सेट किए होते तो क्या आज कोई ये कह सकता था कि इमरान खान नाकाम हुए? अगर शहबाज शरीफ ने पंजाब में तरक्याती कामों का एक स्टैंडर्ड सेट ना किया होता तो कोई कह सकता था उस्मान बुज़दार नाकाम हुए? तो नवाज शरीफ अगर पीपल पार्टी से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा ना करते तो क्या ये कहा जा सकता था कि नवाज शरीफ कामयाब हुए? तो जब भी हुकूमतों का तकाबली जायजा लिया जाएगा तो फिर यकीनी तौर पर यह फैसला करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन बेहतर है। एक और पब्लिक इशू पर बात करते हैं। बारिशें हो रही है पूरे मुल्क में और जितनी बारिशें कराची हुई है और बारिशों से आजकल जो कराची का हाल हो रहा है, कुछ साल पहले पंजाब में खासकर लाहौर में बारिश से यही हाल हुआ करता था। तो कराची में शदीद बारिशों की वजह से निकासी आब का मौसर निज़ाम ना होना है, उसकी वजह से आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। आज भी कराची में बारिश हो रही है और सड़कें जल थल हुई है, लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और बहुत सी जगहों पर हादसात हो रहे हैं। खासकर कराची में बारिश के दिनों में ये जो खंभों में करंट आ जाता है उससे बहुत से लोग उनकी जान चली जाती है। कल ही एक 18 साल नौजवान जो कि बकरा खरीदने गया था मवेशी मंडी में, करंट लगने से वो जाँ बहक हो गया। तो इस तरह के बड़े अफसोसनाक वाक़े कराची में हो रहे हैं। हुकूमत आज तक कराची में कोई भी हुकूमत, पीपल पार्टी से पहले, मुस्लिम लीग नून इससे पहले और भी किसी की हुकूमत रही हो, तो कोई भी हुकूमत एक तवील अरसे से कराची में निकासी आब का निज़ाम ठीक नहीं कर सकी। लोकल गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने भी उसे बेहतर नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में, जो पिछला दौरे हुकूमत में था, यहाँ शिकायत ये थी कि PMLN पंजाब में बड़ी सड़कें बना रही है, लाहौर को पेरिस बना रही है और लाहौर में बड़ा काम कर रही है। तो उसकी बुनियादी वजह तो यही थी कि लाहौर भी एक ज़माने में पूरा दरिया और समुद्र बन जाता था, तो अब लाहौर की सड़कों पर पानी खड़ा होने की शिकायत बहुत कम मिल रही हैं। तो बड़े बेहतर अंदाज में हैंडल किया गया। ये जो सड़कें दोबारा बनी, अंडरपासेस बने, दोबारा सीवरेज के काम हुए, तो बड़ी हद तक लाहौर में उन जगहों पे जहां पानी घुटनों घुटनों होता था बल्कि गर्दन गर्दन होता था, अब यहाँ पे इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो ये कराची वाले क्यों नहीं कर सकते? सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? सिंध गवर्नमेंट को कराची पर तवज्जो देनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि पिछले कई सालों में कराची में तरक्याती काम ना होने की बड़ी वजह खुद MQM रही है, क्योंकि कराची के अवाम का सबसे ज़्यादा मैंडेट MQM को मिलता था।
ایم کیو مینڈیٹ لے کے حکومت میں تو شامل ہو جاتی تھی، لیکن کراچی کے لیے ترقیاتی کام نہیں کرا سکی. اس سے پہلے نعمت اللہ خان تھے جماعت اسلامی کے، تو ان دونوں نے کسی حد تک کراچی میں کام کیا، لیکن اس کے باوجود نکاسی آب کا مستقل حل کوئی بھی نہیں نکال سکا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بڑھ چکا ہے. گندے نالوں کی بروقت صفائی نہ ہونا، اس کو بھی کہا جاتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کی جو سب سے بڑی شاہراہ ہے، شاہراہ فیصل، وہ اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو وہ نہر بن جاتی ہے. تو ایم کیو اگر چاہتی تو عوام کے مسائل مستقل طور پر حل کر دیتی یا کرا لیتی، لیکن اس طرح ان کے پاس سیاست کے لیے مواد میں کمی آ جاتی. کراچی میں مسائل ہوتے ہیں تو ان پر سیاست کی جاتی ہے. تو بہت سی سیاسی جماعتیں کراچی میں مسائل اس لیے نہیں ختم ہونے دیتی کہ ان کی اپنی سیاست ختم ہو جائے گی. کراچی میں حالیہ بارشیں اور اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ، یہ دو بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پیپل پارٹی کی نہ صرف کراچی بلکہ میرے نزدیک ملک بھر میں مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کوئی کام نہیں کر رہی. کورونا کے حوالے سے مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے سندھ حکومت کی تعریف کی تھی. اب سبھی ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا سندھ حکومت کراچی کے ساتھ سوتیلے بچوں والا سلوک کر رہی ہے؟ یعنی کراچی میں وہ پاکستانی بستے ہیں جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے، ان کے بچے ہیں یا وہ خود زندہ ہے، قربانیاں دے کر آئے تھے، مہاجر کہلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ سیاست کرے، تو کام کوئی نہیں کر رہا. تو کراچی میں معمولی سا کام ہے، اگر کوئی حکومت توجہ دے تو کراچی کی جو یہ نکاسی آب اور پانی کا مسئلہ اور لوڈ شیڈنگ کا، یہ 3-4 بڑے مسائل ہیں، ان کو اگر حل کیا جائے ترجیح دے کے. اب پرائم منسٹر نے بھی پیکیج دیا کراچی کے لیے، اناؤنس کیا 2 مرتبہ، لیکن بیچاروں کو ایک ٹکا نہیں ملا. تو کراچی کے ترقیاتی منصوبے کبھی سندھ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. پیپل پارٹی کے پاس اچھا موقع ہے کہ ان کے پاس ابھی حکومت کے 2-3 سال باقی ہیں، تو وہ کراچی کے لوگوں کی شکایت دور کر کے وہ جو گلے شکوے اس حوالے سے کم از کم وہ ختم کریں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے شاہ ہاور ایڈوکیٹ، جو کہ نیب کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں. سوال یہ میں ہے، نیب کا حوالے سے سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. شاہ ہاور. شاہ خاور صاحب، یہ آپ کو پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ حکومت کو اس کی ضرورت پیش آئی، اور یہ کیسی تجویز ہے؟ کیا یہ قابل عمل بھی ہے یا مان بھی جائیں گے اپوزیشن کے نہیں یہ سارے؟ دیکھیں، مدت ملازمت میں توسیع جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ترغیب ہوتی ہے، ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کام لے رہے ہیں اور آپ ان کو مزید ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی سروسز مزید بھی لی جا سکتی ہیں اگر آپ ہمارے پیمانے پہ پورا اترے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ دوبارہ توسیع کا میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا فیٹل ہے، اور خاص طور پہ نیب جیسے ادارے میں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب موجودہ نیب جو ہے وہ خاصی تنقید کا شکار ہے، اور ابھی حالیہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے جس میں نیب کی کارکردگی، اور جب نیب کی کارکردگی کی بات ہوتی ہے تو پھر چیئرمین کی کارکردگی پہ بھی بات ہوتی ہے، پروسیکیوٹر جنرل کی کارکردگی بھی بات ہوتی ہے، اور پھر ایسے موقع میں پھر ایک تجویز آنا جو کہ انہی عہدیداروں کی توسیع کی، تو اس میں مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر مناسب ہے. کوئی شخص جو ہے، کوئی فرد کسی ادارے کی جو ہے وہ انڈسپینسیبل نہیں ہے، ناگزیر نہیں ہے، تو لہٰذا روٹین میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیے. اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چیئرمین نیب کو توسیع دینے کی تجویز اس لیے آئی ہے کہ وہ میرٹ پر کام کر رہے ہیں، تو مجھے ان کی رائے سے شدید اختلاف ہے. نیب اور میرٹ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ورنہ بہت سے حکومتی اراکین اس وقت یا تو انکوائریاں بھگت رہے ہوتے، یا ان کے خلاف ریفرنس چل رہے ہوتے، یا پھر حکومت نے جن افراد پر لوٹ مار کا الزام عائد کیا ہے وہ لوٹی ہوئی رقم جمع کرا چکے ہوتے اور انہیں مجرم ثابت کر چکے ہوتے. لیکن لگتا یوں ہے کہ نیب کا طریقہ علاج ہومیوپیتھک کا ہے کہ وہ چلے جا رہا ہے، ختم ہی ہو رہا ہے. تو نیب کے چیئرمین کا عہدہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے اور اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. اپوزیشن اور حکومت مل کر چیئرمین کا فیصلہ کرتے ہیں. نہ اکیلی حکومت چیئرمین نیب کو توسیع دے سکتی ہے، نہ اپوزیشن اکیلی نیب کے قوانین میں تبدیلی کرا سکتی ہے. تو حکومت نے لگتا یہ کہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
نہ صرف نیب قوانین میں تبدیلی بلکہ وہ تمام کام جو اپوزیشن سے اسمبلی میں قانون سازی کے ذریعے کرانا چاہیے تھے وہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی شرط پر کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو چیئرمین نیب کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کی تجویز حکومت کی طرف سے آنے کا مقصد یہی لگتا ہے کہ حکومت چیئرمین نیب سے مطمئن ہے اور حکومتی احکامات کی تعمیل میں سست نہیں بلکہ انہیں چوکس پاتی ہے۔ تو نیب کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ اس نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش نہیں کی، ورنہ نواز شریف کے دور میں تو نیب اور حکومت ایک دفعہ آمنے سامنے بھی آگے تھے جب نیب نے تاجروں کے حوالے سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اور سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے جناب، 5100 روپیہ فی تولہ سونا مزید بڑھ گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں چونکہ سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے تو عالمی مارکیٹ میں سونا $37 مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی سطح پر شرح سود میں کمی کے باعث سرمایہ کار بینکوں سے اپنے اور بانڈ سے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں تو انویسٹمنٹ سونے میں ہو رہی ہے، اسی وجہ سے سونے کی قیمت کی عالمی منڈی میں اب تیزی سے مانگ بڑھ رہی ہے اور سونے میں زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ عالمی منڈی میں سونا ٹریڈنگ کے دوران $37 فی اونس مہنگا ہو کر $1933 فی اونس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے سپٹمبر 2011 میں سونے کی قیمتیں بڑھی تھی اور سونا $1921 تک گیا تھا۔ اور پاکستان میں ایک تولے کی قیمت ہو گئی ہے 1,21,300 روپے، یعنی پاکستان میں فی تولہ بڑھ کر 1,21,300 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 10 گرام کی قیمت 1,04,000 ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر بھی سونے کی قیمت میں تقریباً 5100 روپے فی تولہ اضافہ ہو گیا۔ اور آخر میں کورونا کی آپ کو خبر دے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 20 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ایک دن میں جاں بحق ہونے والے کی یہ سب سے کم تعداد ہے۔ یعنی کورونا آہستہ آہستہ پاکستان میں اس کی تعداد کم ہو رہی ہے اور 1176 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، یہ بھی انتہائی کم ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,74,288 تک پہنچ گئی، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,842 ہو گئی ہے۔ تو سندھ میں اب بھی سب سے زیادہ مریض ہے، جبکہ پنجاب دوسرے نمبر پر، خیبر پختونخوا تیسرے پر، اور اس کے بعد بلوچستان میں سب سے زیادہ ہلاکتیں اور مریض سامنے آ رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ کیجویلٹی ہوئی ہے، 2,151 لوگ صوبہ سندھ میں اب تک کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ پنجاب میں 2,116 ہے، خیبر پختونخوا میں 1,178، اسلام آباد میں 164، بلوچستان میں 136، آزاد کشمیر 49، جبکہ گلگت بلتستان میں 48 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب حکومت نے کلیم کیا گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں صرف ایک کیجویلٹی ہوئی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پنجاب میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، مارکیٹیں آج رات سے 5 اگست تک کے لیے بند رہیں گی، اس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ سیر و سیاحت کے لیے دوسرے شہروں میں آنے جانے پر اور بکرا منڈیوں کے اوقات کار پر بھی جو ہے وہ تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ جتنے تفریحی مقامات ہیں، مری کے جتنے مقامات ہیں، ہل اسٹیشن ہے، تفریحی مقامات، ان کی بھی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔